یہ جو ابھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی جشن کے پٹاخے نہیں ہے بلکہ ایران کے اسرائیل پر برسائے ہوئے میزائلز ہے۔ 1 اکتوبر 2024 شام کے 7:30 پر اسرائیلی لوگوں کے فونز بجتے ہیں اور پیغام آتا ہے کہ جو لوگ سنسان علاقوں میں ہیں وہ جلد سے جلد کسی آبادی والے علاقے میں پہنچ جائے۔ پیغام کے آخر میں لکھا تھا کہ یہ جان بچانے والی ہدایات ہے، مگر آبادی والے علاقے ہی کیوں؟ اگر کوئی میزائل کسی پاپولیٹڈ ایریا کو ہٹ کرے گا تو یہ تو زیادہ جانیں لے سکتا ہے، تو پھر لوگوں کو ایسا کیوں بتایا گیا؟ اس کے بارے میں آپ آگے ویڈیو میں جان جائیں گے۔ ہر طرف سائرنز بجنے لگتے ہیں اور ان سائرنز کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لوگ جلدی سے کسی محفوظ جگہ میں داخل ہو جائیں۔ آسمان میں بڑے بڑے تاروں کی طرح میزائلز گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور میزائلز کو ہوا میں ہی ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے۔ 8 بجے اسرائیلی فوج نے کہا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم میزائلز کو پہچان کر انہیں مارنے لگا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر سے ہوم فرنٹ کمانڈر کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اب اپنے محفوظ پناہ گاہوں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ میزائلز گرنا بند ہو چکے ہیں۔ ایران نے پورے 200 بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر داغے تھے۔ بیلسٹک میزائلز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میزائلز جو ارتھ کے ایٹماسفیئر سے نکل کر دوبارہ ری انٹر کرے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے۔ ایران کے مطابق 90% میزائلز نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ زیادہ تر میزائلیں اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کر دی تھی۔ ایک پل کے لیے سوچئے کہ اسرائیل کے پاس یہ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہوتا تو یہ میزائلیں اسرائیل کا کیا حال کر چکی ہوتی۔ اس سے پہلے بھی ایران نے اسرائیل پر 300 سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز برسائے تھے مگر کچھ زیادہ نقصان نہیں کر پائے۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنسز میں سب سے زیادہ جانا مانا آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ آئرن ڈوم 3 سسٹمز پر کنسسٹ کرتا ہے: ریڈار سسٹم، کنٹرول سسٹم اور میزائل انٹرسپٹ یونٹ۔ یہ تینوں سسٹمز مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک آئرن ڈوم سسٹم صرف 20 میزائلز ہی لانچ کر سکتا ہے۔ اگر میزائلز ختم ہو جاتے ہیں تو دوسرے آئرن ڈوم کو سگنل دیا جاتا ہے کہ وہ اٹیکنگ میزائلز کو روکے۔ ایک میزائل یا راکٹ کو مارنے کے لیے آئرن ڈوم 2 انٹرسپٹ میزائلز فائر کرتا ہے، ایک پیچھے اور ایک آگے، تاکہ اگر ایک سے مس ہو تو دوسرا ریڈی ہو مارنے کے لیے۔ سب سے پہلے ریڈار سسٹم ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ میزائل کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں گرنے والا ہے۔ اس کے بعد کنٹرول سسٹم مینولی یا آٹومیٹیکلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے روکنا ہے یا نہیں۔ اگر اٹیکنگ میزائل کسی خالی جگہ پر گرنے والا ہو جہاں پر کوئی بلڈنگز وغیرہ نہیں ہے تو اسے گرنے دیا جاتا ہے۔ آخر میں میزائل انٹرسپٹ یونٹ انٹرسپٹ میزائلز کو لانچ کرتا ہے جسے تعمیر میزائل کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ میزائل اٹیکنگ میزائل کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے نوک سے کچھ ویوز نکلتی ہے جو ڈیٹیکٹ کر دیتی ہے کہ آس پاس کوئی میزائل یا راکٹ ہے، اور یہ انٹرسپٹ میزائل خود بخود بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے پاس والا میزائل بھی نہیں بچتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل تو بہت سیکیور ہے اور ہر حملے سے بچ سکتا ہے، مگر یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایئر ڈیفنسز میزائلز یا راکٹس کو روکنے کے لیے اپنے میزائلز یوز کرتے ہیں جو کہ اٹیکنگ میزائلز یا راکٹ سے کئی گنا مہنگے ہوتے ہیں۔ آئرن ڈوم جو میزائل چھوڑتا ہے اسے تعمیر میزائل کہا جاتا ہے۔ اس کی کاسٹ تقریباً $50,000 ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ سلنگ کے میزائل کی کاسٹ $1 ملین ہے اور ایرو سسٹم کے میزائل کی کاسٹ $2 ملین سے $15 ملین تک ہے۔ یاد رہے 1 اکتوبر کو ایرو سسٹم نے ہی ایران کے میزائلز کو روکا تھا کیونکہ ان ایڈوانس میزائلز کو روکنا آئرن ڈوم یا ڈیوڈ سلنگ کی بس کی بات نہیں۔ ہائی کورٹ
کوسٹ کے علاوہ ان سسٹمز کی ایک اور خامی سیچوریشن ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک آئرن ڈوم ایک وقت میں صرف 20 میسائلز ہی فائر کر سکتا ہے، اور ایک ساتھ اگر بہت سارے میسائلز آ رہے ہو تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنسز اسرائیل کو حماس کے چھوٹے موٹے راکٹس سے تو آرام سے بچا سکتے ہیں، مگر اگر ایران اپنی پوری طاقت سے اپنے ایڈوانس میسائلز کے ساتھ حملہ کرے تو بچنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایران کا یہ سٹرائک دکھنے میں خوفناک تھا، مگر اس میں صرف ایک فلسطینین ویسٹ بینک میں ڈائریکٹلی اور ایک اسرائیلی انڈائریکٹلی مارا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں 4 فلسطینین، 2 اسرائیلیز اور 2 جورڈینین تھوڑے بہت زخمی ہوئے۔ یہ سارے حملے صرف بدلہ لینے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے بے گناہ عوام کو اپنی جان گنوا کے، جنہیں ان سب کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔